الرحیم. بیٹا آگے آ جاؤ، ٹیک نہیں لگاؤ، آگے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ادھر چلے جاؤ، اٹھو ادھر جاؤ، ادھر اس پلر پہ ٹیک لگا لو، وہاں سکون سے بیٹھ جاؤ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق علیہ السلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام شریف کا یہ مقدس مبارک حرمت والا مہینہ جس میں ہم موجود ہیں، اسلامی ماہ و سال میں محرم الحرام شریف کی بڑی بنیادی حیثیت ہے. تاریخی حوالے سے، تقدس و حرمت و تعظیم کے حوالے سے، بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام، اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ کا بڑا دردناک واقعہ اور امت کی ایک بڑی ناشکری، اور دوسری طرف امت کے ایک عظیم ہستی نواسہ رسول سید الشہداء سیدنا و مولانا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور آپ کے عظیم مخلصین رفقا کی دشت کربلا کے اندر شہادت، یزیدیت اور اس کے بھیانک احوال کی تردید کے لیے آپ کا کربلا کے میدان میں پہنچنا، کوفیوں کی بدعہدی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رفقا، اپنے اہل بیت، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جام شہادت کو پیش کرنا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ کئی ایام میں محرم الحرام کے نسبت سے سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، سفر کربلا کو بالترتیب بیان کیا گیا. لیکن یہ مہینہ اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے ہے، اس لیے آج کا جمعہ ہم نے اسی محرم الحرام کے اندر ایک برگزیدہ شخصیت جن کا وصال 95 ہجری یعنی 95 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے برگزیدہ اور اسلام کے بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث، اپنے وقت کے اقطاب و غوث، بلکہ اس میں شمار ہونے والی سب سے ممتاز شخصیت میری مراد سیدنا علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اور آپ کا وصال ہے. ہمارے شجرہ طریقت کے اندر ان کا نام آتا ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. آپ کا لقب سید السجاد بھی ہے. سجاد جو ہے یعنی کثرت سے اللہ کے حضور
سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اس نسبت سے آپ کا نام سجاد ہے۔ زین العابدین کی نسبت آپ ایک رات میں 1000 نوافل ادا کرتے تھے۔ اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، اور میرے سامنے اس وقت البدایہ والنہایہ ہے اور سیر اعلام ہے۔ اس میں بھی تمام علماء محدثین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سید الشہداء حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا لقب زین العابدین ہے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہزادے کی آمد سے متعلق اور کثرت عبادت اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میدان محشر میں ان کی جو عزت و توقیر ہوگی اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ بچپن میں تھے اسی وقت بشارت حضرت جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام کی موجودگی میں دی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی برگزیدہ ہستی ہیں، اور بعد میں جتنے اہل بیت کا سلسلہ حسینی سادات کا سلسلہ بالخصوص جو چلا ہے، آپ ان کے جد اعلیٰ ہیں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرینہ اولادوں میں سے، یعنی آپ کا شجرہ مقدسہ جو چلا ہے حسینی سادات کا، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ آپ کی اولاد امجاد ہی کے اندر کثرت کے ساتھ آپ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن اس میں ایک ممتاز بیٹے امام باقر ہیں، پھر امام باقر کے کئی شہزادے ہیں، ان میں ایک ممتاز شخصیت امام جعفر صادق ہیں، ان کی کئی اولاد ہیں، ان میں ایک ممتاز شخصیت سیدنا مولانا موسیٰ الکاظم ہیں، ان کی کئی اولاد ہیں، ان کی اولادوں میں ایک عظیم ہستی مشہد مقدسہ موجودہ ایران میں آرام فرمانی والی شخصیت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، پھر ان کے بعد امام تقی، امام نقی، یہ اولادوں میں بڑا ممتاز نام اہل سنت کے تمام طریقت کے شجروں کے اندر، اور یوں تو جملہ اہل بیت پاک کسی ایک شخصیت نہیں بلکہ تمام ہی سے محبت اہل سنت ایمان کے فرائض میں قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کی نہ نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا عبادتوں کو جہاں پریکٹیکل شکل کے اندر قبول کرتا ہے، اسی طرح ان عبادتوں کی روح محبت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ بندہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے تو لازم ہے کہ اللہ کی محبت کا اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ اس کے رسول دونوں کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل یہ بننی چاہیے کہ حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ امت کے جو مراکز ہیں، شعائر ہیں، قرآن مجید ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی سیٹ اپ ہے، اس کے ساتھ یہ محبت، یعنی ایک ایک چیز بعد کی پہلے والے کے لیے دلیل بنتی ہے، اور اس کا خاتمہ اللہ کی توحید پر ہوتا ہے، اور خدا کی توحید کی دلیل ہی ان ہستیوں کی محبت بنتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم تاریخ انساب کو پڑھیں تو آپ کی 6 اولاد ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین کی 6 اولاد ہیں، اور آپ کی 5 بیویاں ہیں متعدد وقت کے اندر، اور 6 اولاد ہیں، ان 6 اولادوں میں سے آپ کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 جو آپ کی شہزادیاں ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح امام حسن مصنع سے ہوا تھا، اور انہیں کے صدف اقدس سے حضرت عبداللہ محض پیدا ہوئے تھے، اور عبداللہ محض کے گھر سیدہ نفس زکیہ تھے، اور انہیں کے شہزادے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ ہے، اور پھر آگے یہی سلسلہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پہنچتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں ان میں بڑا نام جو ہے لیا جاتا ہے، اس میں بڑے بھائی جو ہیں وہ علی اکبر ہیں، کیونکہ تینوں بیٹوں کا نام علی، تو بڑے کا نام علی اکبر ہے، متوسط کا نام جو ہے وہ علی اوسط ہے جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، اور سب سے چھوٹے جو ہیں وہ ان کو امام علی اصغر کہتے ہیں، اور یہ 2 بیٹے جو ہیں امام علی اکبر اور امام علی اصغر، یہ دونوں عظیم ہستیاں جو ہیں جنہوں نے جامع شہادت کربلا کے اندر نوش فرمایا۔ اسی طرح آپ کے ایک شہزادے کا نام حضرت جعفر ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ جس طرح میں نے عرض کیا، اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد ہیں۔ امام زین العابدین کی طرف چلتے ہیں، یہ بڑی برگزیدہ شخصیت ہیں، اور ان کی ولادت طیبہ کے بارے میں ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں،
یعنی 38 ہجری میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے. جل القدر تابعین میں سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھا, ان سے روایت حدیث کی, اور ان سے کئی بڑے اجلہ محدثین نے حدیث کو بیان کیا ہے. میں البدایہ سے کچھ کلمات عرض کرتا ہوں تاکہ بات تحقیقی ہو جائے. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی المشہور بزین العابدین, آپ کا نام علی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام حسین ہے اور آپ کے دادا کا نام علی ہے. آپ قریشی ہیں, آپ ہاشمی ہیں, لیکن آپ کا جو لقب جس نام سے آپ کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں وہ زین العابدین ہے. البدایہ میں موجود ہو ام الولد اسمها سلامہ وکان له اخ اکبر منہ یقال له علی ایضا قتل مع ابیہ. آپ کے ایک بڑے بھائی بھی ہیں جن کا نام علی اکبر ہے, اور وہ میدان کربلا کے اندر قتل مع ابیہ, وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. رواہ علی ھذا الحدیث عن ابیہ وعمہ الحسن. آپ نے کئی عظیم ہستیوں سے حدیث رسول اللہ کی لی ہیں, اور ایک واسطے سے آپ حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں. اس میں آپ اپنے چچا حضرت امام حسن سے روایت لیتے ہیں, آپ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت لیتے ہیں, آپ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت لیتے ہیں, آپ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت لیتے ہیں, آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں لی ہیں, آپ نے ام المومنین سیدہ صفیہ سے روایتیں لی ہیں, آپ کی ملاقات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے ہوئی, ان سے روایتیں لی ہیں, اور امہات المومنین میں سے آخری ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو گویا کہ آپ نے سیدہ صفیہ, حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ تین ازواج مطہرات سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا. فرما وعنہ جماعت منہ, اور آپ سے محدثین نے اور ایک بہت بڑی جماعت نے بعد میں حدیثیں لی ہیں, جن میں منہم بنو, آپ کی اولاد جو تھی انہوں نے, یعنی ان کی اولاد دو واسطوں سے حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں. فرمایا اسی طرح جو ہے کہ بڑے بڑے محدثین جس میں آپ کے بیٹے حضرت امام باقر جو ہیں وہ آپ سے روایت لیتے ہیں, اور تابعین میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت بڑے صحابی ہیں, شاگرد ہیں, حضرت طاؤس, ان سے بخاری مسلم میں بہت ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہیں, اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, اور انہوں نے براہ راست امام زین العابدین کی شاگردگی اختیار کی ہے, اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت لی ہے. یہ بڑی قیمتی بات. فرمایا کہ ام الولد, آپ کی والدہ جو تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ سیدہ نہیں تھی, آپ کی والدہ تو تھی ام الولد, یعنی باندی بنا کر لائی گئی تھی, ام الولد تھی. اور اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ ان یزدجر کان لہو ثلاثۃ بنات صبین فی زمن عمر بن الخطاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران پر حملہ کیا, اور اس وقت کی کسریٰ کی حکومت, پرشین امپائر جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتی تھی, ان سے ایک بہت بڑی جنگ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے قادسیہ کے مقام پر لڑی تھی, جہاں پر ایرانیوں کا سب سے بڑا جرنیل وہاں پر مارا گیا, اور اس کے بعد یہ پورے علاقے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسط سے گویا کہ یہ علاقے فتح ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پوری سلطنت پرشین امپائر گری, تو اس کے مال, اس کے احوال, جو چیزیں تھیں وہ مسلمانوں کے قبضوں میں آئی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت یزدجر جو تھا, جو نام لیا جاتا ہے, جو کسریٰ پرشین امپائر جو اس وقت کا تھا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, وہ تینوں بیٹیاں باندی بنا کر لائی گئی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس علاقے میں فتوحات کا طریقہ اس وقت جنگ کا طریقہ تھا, باندی بنا کر لائی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہماری کتابوں میں بھی, ان کی کتاب اصول کافی میں بھی ہے, یہ فاروق اعظم کی کرامت وہاں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھے میں کوئی اہل سنت کی کتاب پڑھ رہا ہوں, صرف یہ متفق مسئلہ ہے کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا تھا. فاروق اعظم کے دور میں جب یہ 3 بہنیں گرفتار ہو کر آئی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ شہزادی ہیں, بڑے خاندان کی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی ننگ آر, کوئی پسپائی, کوئی توہین کی بات ہو, تو آپ نے 3 برگزیدہ لوگوں کے نکاح کے اندر ایک ایک بہن کو دیا, جس میں ایک جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر, جو پیدا تو ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو باقاعدہ ہوش میں تو نہیں دیکھا, لیکن حجۃ الوداع میں جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی ولادت, جہاں میں اور آپ اللہ رب العالمین بار بار لے جائے, مدینہ منورہ سے جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں,
بیر علی جس کو کہتے ہیں، جعرانہ کا بیر علی جس کو کہتے ہیں، اس مقام پر حضور رک گئے تھے، اور وہاں پر ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق، اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، ان کے بطن اقدس سے محمد پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو یہی اسماء بنت عمیس جو ہیں حضرت مولا علی کے نکاح میں گئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلے ہیں محمد بن ابی بکر۔ تو محمد بن ابی بکر کے نکاح کے اندر حضرت فاروق اعظم نے ایک بیٹی کو دیا، جن کے بطن سے قاسم پیدا ہوئے جو امام جعفر صادق کے نانا ہیں، اور یہ مدینے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ قاسم یہ پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح میں دی، عبداللہ بن عمر ابن عمر جن کو ہم کہتے ہیں صحابی رسول، ان کے صدف سے بہت بڑے محدث پیدا ہوئے جن کو حضرت سالم کہتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ماں اسمو کی، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شہر بانو، میرا شہر جہاں، میرا نام شہر جہاں ہے۔ تو حضرت عمر نے نام کو تبدیل کیا، فرمانا شہر جہاں نہیں، شہر بانو اس کا نام رکھا۔ یہ اصول کافی کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے۔ اور جو سب سے بڑی شہزادی تھی اس کا نکاح حضرت امام حسین کے ساتھ کیا، اور ان کے صدف سے امام زین العابدین پیدا ہو۔ لوگ حضرت عمر پر نہ جانے کیا کیا باتیں باندھتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت کے چمن کو آباد کرنے والے فاروق اعظم ہیں، چاہتے تو یہ خاتون کسی اور کے نکاح میں دیتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ یہ اہل بیت حسینی سادات کا جو سلسلہ چلے گا اس خاتون سے چلے گا۔ تو آپ نے شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار موجودہ تہران کے اندر بالکل ایئرپورٹ کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں، جہاں پر آپ آرام فرما رہی ہیں، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کو دیا، اور ان کے صدف اقدس سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ، کیونکہ یہ جو بیٹے ہیں حضرت امام علی اکبر ہیں۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باپ شریک ہیں، ماں شریک نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ ام البنین ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے، اور یہ جو ہے وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے آئی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام ام لیلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو گویا کہ یہ تین بھائی تو ہیں لیکن تینوں کی والدائیں الگ الگ ہیں، امام زین العابدین اور امام علی اکبر، امام علی اوسط جن کو کہتے ہیں، امام زین العابدین اور امام علی اکبر اور امام علی اصغر، یہ تینوں باپ شریک تو ہیں لیکن ماں شریک نہیں ہے، مائیں ان کی الگ الگ ہیں۔ امام زین العابدین کی والدہ جو ہے وہ کسرا کی بیٹی تھی، یعنی شہر بانو، یہ بات لکھ رہے ہیں حضرت امام ابن کثیر، اور یہ آگے اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ تینوں کی ولادت ہوئی کیسا مقام تھا امام زین العابدین کا، تو میں اس کو خطابانہ انداز کی بجائے تحریر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ قال الزہری ہو، امام الزہری شہاب الزہری جو ہیں یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے کئی سو حدیثیں لی ہیں، بلکہ جل القدر 3000 سے زیادہ تابعین کے یہ استاذ ہیں، اور یہ شاگرد ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو شہاب زہری کہا جاتا ہے، تو یہ زہری زہرا سے نہیں ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ یہ زہری جو ہے یہ حضرت آمنہ کا قبیلہ ہے، کیونکہ سیدہ آمنہ جو ہے وہ بنو زہرا سے تھی، اس وجہ سے ان کو اس نسبت سے زہری کہتے ہیں، یعنی اس خاندان سے۔ تو امام زہری جو بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں ما رأیت قریشا افضل منہ، میں نے قریشیوں میں اور حضور کے خاندان میں اپنے دور کے اندر امام زین العابدین سے زیادہ بزرگ کسی کو نہیں دیکھا، جو اللہ نے ان کو بتا۔ فرماتے ہیں کہ کان من، دوسرے واقعی کہتے ہیں کان من اور الناس، وہ اس دور میں اہل مدینہ کے اندر سب سے بڑے متقی و پرہیزگار تھے، جبکہ تابعین کا دور تھا، بڑے بڑے علماء کا دور تھا، وَأَعْبَدِهِمْ، اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، وَكَانَ إِذَا مَشَى لَا يَخْطُرُ بِيَدِهِ، جب بھی وہ چلتے تھے تو نظریں ان کی قدم کی طرف ہوتی تھی، نظر اٹھا کر نہیں چلتے تھے، یعنی انکساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ يَتَمُّ بِإِمَامَةِ بَيْضَاء، وہ سفید پگڑی باندھا کرتے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سفید امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ یرخی ہمیں ورا، یہ پیچھے کا جو پینچ ہے اس کو ذرا ڈھیلا رکھتے تھے، یعنی اس کو بھی بیان کیا، اس کو تھوڑا ڈھیلا رکھتے تھے آپ، اور آپ سفید امامہ شریف جو ہے وہ باندھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں محدثین نے اس چیز کو واضح طور پر لکھا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور مسجد نبوی شریف کے سب سے پہلے شیخ الحدیث ہیں۔
یہ وہی سعید بن مسیب ہے جس وقت یزید پلیت نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، جو امام دارمی نے نقل کیا، اور مدینہ کے اندر معاذ اللہ فساد پیدا ہوا۔ واقع ہرہ کے اندر 3 دن تک مسجد کے اندر نماز نہ ہو پائی، اتنا غدر تھا۔ تو یہی امام سعید بن مسیب ہے جن کے بارے میں آپ اکثر روایت میں سنتے ہیں، جن کو روضہ رسول سے آواز آتی تھی اذان کی، یہ سعید بن مسیب ہے۔ یہ شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے لے کر آتے ہیں کہ ایک تو بات انہوں نے دوبارہ وہی کی، وہ افضل ہاشمی ہو ادرکتہ، میں نے سرکار کے خاندان میں سب سے بزرگ ان کو پایا ہے۔ اور آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ان کا جو مرتبہ اور مقام تھا، حدیث میں انتہائی ثقہ تھے اور انتہائی متقی و پرہیزگار تھے، لیکن احادیث جو ہے وہ آپ کم بیان کیا کرتے۔ عبادت کا شوق، ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا ہے البدایہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان میں عبادت کر رہے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ انہ احترق البیت الذی هو فیہ وهو قائم یصلی، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور گھر کے اندر آگ لگ گئی، گہرام مچ گیا، سامان بچایا جا رہا ہے، بچوں کو بچایا جا رہا ہے، بھگدڑ مچ گئی۔ اب آگ لگ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کا سما تھا۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قالوا له ما لك لم تنصرف، تو لوگوں نے کہا آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی اور آپ نماز سے کیوں نہیں پھرے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ یہ آگ لگ گئی، اتنا شور ہو رہا تھا، باہر محلے تک آواز جاری تھی، لیکن آپ کو پتہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس قدر منہمک اور لگن تھی، جو حضور کا فرمان ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اتنے انہماک سے کرو، اتنی توجہ سے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَهُوَ يَرَاكَ، اور اس میں ارادت کی اتنی مضبوطی ہو کہ اگر تمہارا ارادہ، تمہاری ہمت اتنی نہ ہو کہ تم اپنے شوق اور اپنے اعتماد اور اپنے یقین کو اس درجے پر لے جاؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو یہ یقین کرو اور اس یقین کے ساتھ اللہ کے آگے ڈر کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی وجاہت و قدر کے سامنے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اہل بیت اور صحابہ نے اس کو بتایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو ہماری نمازیں ہیں کہ جناب ہمیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ادھر ادھر نظر ہوتی ہے، اس لیے وہ نمازیں ہمارے اوپر اثر نہیں ڈالتی۔ دکان میں اسی طرح ہم فراڈی رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہم فراڈی لیتے ہیں، جبکہ نماز تو بندے کو بے حیائی سے بچاتی۔ تو ہماری تو نماز ہوتی ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے جو نماز کا طریقہ ہے، کیونکہ اگر نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر اللہ کی موجودگی کی یقین کو پائے اور وہی احساس اس کے لیے دکان میں ہو، گلی میں ہو، اور وہی اللہ کا خوف ہو کہ جس کے سامنے وہ دن میں 5 وقت کھڑا ہوا، بھلے 5 منٹ کھڑا ہوا لیکن اسے احساس رہا کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس جب بندہ سچائی سے دل میں رہتا ہے تو تنہائی میں وہ گناہ سے وہ احساس اس کو روکتا ہے، نافرمانی سے روکتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی زبردست واقعہ ہے۔ کہتے جب وہ آگ لگ گئی ہے تو بھگدڑ مچ گئی، لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کو کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا ہوا، اور آپ نے نماز، تو کیا کرامت والا جواب دیا، اللہ اکبر۔ فرمایا اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى، میں اس آگ کو کیا کروں، میں اس آگ کی بجائے اس آگ کے ڈر سے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ یعنی دوسری جو آگ ہے جہنم کی، عاجزی فرمائی، یعنی اس کے میں اس آگ کی طرف متوجہ تھا کہ مجھے اللہ رب العالمین اس عذاب سے بچا لے۔ تو فرمایا اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى، میں اس آگ کے ذریعے اس آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میری توجہ یہاں پر رہی نہیں کہ جناب اس آگ کے اندر کیا ہے۔ جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ فرمایا جہنمیوں کو اگر نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالے جائے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو راحت والی، اللہ اکبر، یعنی جہنم کی آگ ایسی۔ تو امام زین العابدین فرماتے اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى، میں تو کوشش کر رہا تھا، بچنے کا سامنا کر رہا تھا اس آگ کی بجائے اس آگ کی طرف۔ تمہاری توجہ اس آگ کی طرف تھی اور میری توجہ اس آگ کی طرف تھی، تم اس کو نہیں محسوس کر رہے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی اتنی توجہ کے ساتھ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ارتعدا من الفرق، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیشانی آپ کی کانپتی تھی اللہ کے خوف سے، اور کہتے تھے فقیل له فی ذلک الا تدرون بین یدیہ، تمہیں کوئی خبر ہے تم کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہو اور کس کے آگے تم مناجات کر رہے ہو؟ فرمایا ولما حج اراد ان یلبی، جب حج کے لیے نکلے ہیں اور تلبیہ کہنے لگے تو فرمایا ڈر گئے۔ کسی نے کہا کیوں ڈر رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو؟ تو کہا اخشى ان اقول لبیک اللہم لبیک فیقول لی لا لبیک، فرمایا اگر میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رب کے حضور یہ کہوں لبیک یا اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں،
लब्बैक, मैं हाजिर हूं फरमान बरदारी के लिए, तेरी इबादत के लिए दिलो जान से, और आगे से जवाब आ जाए नहीं तू हमारे हुजूर हाजिर नहीं है, तेरा ख्याल उधर है, तो फरमा मुझे डर लगता है कि आगे से रब की तरफ से आवाज ना आ जाए कि तू ला लब्बैक, तू हाजिर ही नहीं है। तो खौफ खुदा इतना था। तो फरमाते हैं कि जब आपने तलबिया ये जुमला कहा तो लाबुद्दा मिन, फरमाया था फलम्मा लुब्बा गुशिया अलई हत्ता सकत अन राहिला, लेकिन जाहिर सी बात है एहराम जब आप बांधेंगे तो एहराम में तो नियत आप तलबिया के जरिए ही करेंगे। जब आप हुदूद हरम के करीब यानी मिकात के करीब, मिकात से बाहर आने वाला शख्स जब मिकात को क्रॉस करता इस नियत से कि मैं हरम खुदा में जाना चाहता हूं, तो उस पर तलबिया कहना जरूरी है, क्योंकि वही तलबिया का जुमला उसकी नियत पड़ेगा। लेकिन आपने जब शरीयत के इस अहकाम को पूरा करते हुए इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ये कहना था, उन कलिमात से इतनी हाया आई कि खुदा के खौफ से वो अपनी सवारी के ऊपर से गश की हालत में जमीन पे गिर गए। ये अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था। अल्लाह, हम अहले बैत की मोहब्बत रख कर कहते हैं सब कामयाब हो जाएंगे, और जो अहले मोहब्बत जो असल हैं उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ आप देखिए। हम कहते हैं कि बस थोड़ा सा ये काम कर लें तो बस उल्टे सीधे फिर नमाजी भी छोड़ें, दिगर गलत काम भी करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा। इनसे देखिए, अहले बैत को हमारे जिक्रों की जरूरत नहीं है, उनका जिक्र कुरान और सुन्नत में हो चुका है। जरूरत यह है कि मैं और आप इन हकीकतों को पाएं और अल्लाह उसके रसूल की राह की संजीदगी को पाएं। लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ वाज व नसीहत कर लिया जाए उनके फजाइल, जबकि उनके फजाइल बयान करना उनके लिए नहीं हमारे लिए, बाइस बरकत हमारे लिए। लेकिन असल मकसद यह कि अहले बैत के जिक्र से क्या मुराद, उनसे वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मारिफत, क्योंकि वो आईना है, वो जरिया है अल्लाह की कुदरत के मिजाज को समझाने का कि अल्लाह के बंदा जब कामिल होता है तो उसके ऊपर खौफ कितना तारी होता है। इसलिए फारूक आजम ने फरमाया कि ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के मजमूए का नाम है, कि अगर ये कह दिया जाए सबको जन्नत में डाल दो, एक को रोक दो, तो हज़रत उमर कहते हैं मुझे डर लगता है, मैं तो नहीं हूं, हालांकि बख्शे आए। लेकिन कहते हैं कि जनाब ये कह दिया जाए कि सबको भेज दो जहन्नम के अंदर और एक को जन्नत में डाल दो, फरमा मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि अल्लाह मुझे जन्नत में डालेगा। तो फरमा उम्मीद इस दर्जे की, खौफ इस दर्जे। हम उम्मीद के अंदर इबादतें छोड़ रहे हो तो अल्लाह जी अल्लाह बख्श देगा। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि गुनाह का काम करना इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह बख्श देगा, यह सबसे बड़ी बदबख्ती है। यानी गुनाह कर रहा है, बदकारी कर रहा है, इसलिए कि मैं तो मुसलमान हूं बख्श दिया जाऊंगा, यह सबसे बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये यहां पर देखिए मुझे और आपको नसीहत दी जा रही है कि जब आपने तलबिया शरीफ पढ़ा तो आप जनाब जमीन से, सवारी से जमीन पर, हत्ता सकत अन राहिला, सवारी से जमीन पर गिर पड़े। फरमा वकान युसल्ली फिल कुल्ल यौमिन व लैलतिन अल्फा रकातिन, आप दिन और रात में 1000 नवाफिल अदा करते थे फराइज के साथ। अब आपका एक वजीफा बड़ा कीमती है जो अक्सर हम अर्ज करते हैं और याद होना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बाहर दुनिया से भी कहा कि आप जब इसको बयान कर रहे हैं तो वजीफा दोबारा दोहरा दें। हजरत ताऊस, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला के 3 से 4 शागिर्द हैं जिनसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम तक सारी हदीसें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला की पहुँचती हैं। उनमें से हजरत ताऊस जो हैं ये बड़े जल्ल कदर ताबई हैं, आपके शागिर्द हैं और इमाम ज़ुल आबिदीन के भी शागिर्द हैं। वो कहते हैं क़ाला ताऊस समिअतु व हुवा साजिदुन इंदल हज्र, कह लगे मैं हजरत इमाम ज़ुल आबिदीन पाक के साथ हज में मौजूद था, या उम्रे में मौजूद थे, या हरम खुदा के अंदर मौजूद थे। अब आप देखें, इससे हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कहते हैं मताफ के अंदर मौजूद थे, वो साजिदुन इंदल हिज्र, और वो जो है वो मताफ के अंदर मौजूद है और सजदे की हालत में है, और मैंने करीब से सुना हूं कि आप क्या जुमला कह रहे हैं। तो कहते हैं वो कहते थे यक़ूल उबैदु का बिफनाइका, मिस्कीनु का बिफनाइका, साइलो का बिफनाइका, फकीर का बिफनाइका। आपकी जुबान से ये जुमला निकलता था। आप बार बार ये जुमला हजरत इमाम ज़ुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला इस बात को बयान कर रहे थे कि आप फरमाते थे कि उबैदु का बिफनाइका, या अल्लाह तेरा छोटा से बंदा तेरी बारगाह में पड़ा हुआ है, मिस्कीन का बिफनाइका, तेरा मिस्कीन बंदा तेरी बारगाह में पड़ा है, साइलो का बिफनाइका, तेरे हुजूर सवाल करने वाला तेरे दरबार पर पड़ा हुआ है, वो फकीरों का बिफनाइका, तेरा फकीर बंदा तेरे हुजूर पड़ा हुआ है। फरमा उबैदु का बिफनाइका, वो मिस्कीनु का बिफनाइका,
وسائلوں کا بھی فنائے کا، وہ فقیروں کا بھی فنائے کا. کہتے اتنی رقت تھی اس جملہ دعا کے اندر کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے امام زین العابدین اللہ اکبر کہ یا اللہ تیرا عاجز بندہ تیرے حضور گرا پڑا ہوا ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے حضور گرا پڑا ہے، تیرے در کا سوالی تیرے حضور گرا پڑا ہے. حضرت طاؤس کہتے ہیں وہ کلمات ایسے تھے کہ جیسے میرے دل اور دماغ پر لکھ دیے گئے، مجھے یاد ہو گئے. کہتے ہیں خدا کی قسم فواللہ ما دعوت بها من قرب قط الا کشف عنی. کہتے ہیں جب بہت بڑی مشکل مجھ پر آتی اور میں سارے اس کے لیے ہیلے کر لیتا لیکن وہ مشکل مجھ سے حل نہیں ہوتی تو میں اللہ کے حضور یہ جملہ کہتا تھا کہ عبیدو کا بفنائک ومسکینو کا بفنائک وسائلو کا بفنائک وفقیرو کا بفنائک. کہتے ہیں میں دعا ختم کرتا اللہ رب العالمین اس کے اسباب پیدا فرما دیتا. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے وظائف میں سے ہے، اور بعد میں امت نے اس کو آزمایا کہ اللہ کے حضور سے خیرات کو طلب کرنے کے لیے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ جملے بہت کرامتی تھے کہ عبیدو کا بفنائک مسکینو کا بفنائک وسائلو کا بفنائک وفقیرو کا بفنائک. کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ دن کے وقت تو عبادت میں رہتے تھے، اپنی عبادت اور لوگوں سے کم ملتے تھے. فتنوں کا دور بھی قریب آ چکا تھا، خوارج اور ناصبی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، لیکن آپ رات کے وقت اللہ نے مال بھی دیا تھا اور اللہ نے وسائل بھی دیے، تو گویا کہ آپ کے پاس پورے اہل مدینہ کے غریبوں کی لسٹ تھی کہ کہاں بیوائیں ہیں، کہاں یتیم ہیں، کہاں لاچار لوگ ہیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ 100 کے قریب مکانات تھے. بغیر کسی غلام کی مدد کے آپ راشن جمع کر لیتے تھے اور خود اٹھا کر اپنے کندھے سے ہر ایک کے دروازے کے آ کر رکھ کر چلے جاتے تھے. یہ نہیں کہ کون سے حاجی صاحب نے دیا، کون سے شاہ صاحب نے دیا، کون سے شیخ صاحب نے اس کو. کہتے ہیں کہ انہو کثیر الصدقۃ باللیل، آپ رات کو صدقہ کرتے تھے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو صدقہ اس کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے اور بندوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ صدقہ کی تعریف ہے. اور صدقہ بنا بھی صدق سے، سچائی یعنی رب کی رضا اور اس کے ہونے کی سچائی سے کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں صدقہ. کالی مرغی کالا برقع یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی ایک صورت بن سکتی ہے، اناج بن سکتا ہے، لیکن صدقہ بنا ہے صدق سے. پہلے یقین ہو کہ میرا رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کام سے راضی ہوتا ہے اور مجھ پر کرم فرمائے گا. اس سچائی، اس کو کہتے ہیں صدق. اس صدق سے اگر آپ مسکرا کر بھی کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ کسی مٹیریل کا نام نہیں، وہ ہماری نیت کا نام ہے، اس سچائی کا نام کہ خدا ہے، اس سچائی کو قبول کرنا، وہ راضی ہوتا ہے. تو حضور کی حدیث ہے کہ رات کا جو صدقہ ہے نا وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس میں کیا لاجک ہے کہ رات کا صدقہ؟ اس لیے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کس کو دے رہے ہیں اور کون دے رہا ہے. یعنی آپ گزر رہے ہیں سڑک پر، ایک عام آدمی جا رہا ہے، آپ نے گاڑی روکی، اس کو کچھ دے دیا، روانہ ہو گیا، وہ بھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اس وقت آسمان پھٹ کر رحمت برستی ہے، کیونکہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ آپ کون تھے، وہ کون تھا. اور اس وقت اخلاص جو ہوتا ہے اس شہد کو وہی پا سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین اہل بیت کا فیضان عطا فرمائے. سڑک پر عام لوگ جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں آپ جا رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، آپ نے گاڑی روکی ہے، چلتے ہوئے کچھ دے دیا، چلے گئے. وہ آپ کو دیکھتے رہے کہ آپ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہے. تو رات کے صدقے سے مراد اخلاص، ریاکاری سے بچنا، دکھاوے سے بچنا. سرکار سیدنا امام زین العابدین پاک کے صدقے اللہ ہمارے پر رحم فرمائے. آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ فرما انہو کان کثیر الصدقۃ باللیل، آپ رات کو کثرت سے صدقہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ یہ کہتے تھے وکان یقول، فرما صدقۃ اللیل تطفئ الغضب ربی، فرما اس لیے رات کو صدقہ کرتا ہوں. کسی شاگرد نے پوچھ لیا بار بار تو فرما اس لیے کہ رات کا صدقہ، گمنامی کا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. فرمایا کہ آگے اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک بڑا اچھا واقعہ یہاں پر حضرت مفسرین نے اور مورخین نے اس بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو امام باقر پاک رضی اللہ عنہ اور دیگر آپ کے مریدین جو تو وہ جب غسل دینے لگے تو آپ کے کندھے اور کمر پر گانٹیں بنی ہوئی تھی، گٹھے بنے ہوئے تھے، ایسے گٹھے کہ جس طرح کہ آپ بہت محنت مزدوری کرتے تھے. لیکن شہزادگان حیران تھے کہ آپ تو گھر میں ہمیشہ ہم نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، یہ تو کوئی بہت بڑی آپ نے مشقت کی ہے اور پیہم کی ہے، بار بار کی ہے، مسلسل کی ہے کہ وہ گٹھا پڑ گیا ہے.
تو کہتے کان الناس بالمدینہ یعوشون لا یدرون من عین یعوشون ومن یطعم، کہتے جب اہل مدینہ رات کو سونے کے مزے کر رہے ہوتے تھے، آرام کر رہے ہوتے تھے، تو آپ وہ ہے جو لوگوں کی خدمت میں پہنچاتے اور صبح دروازے کو دیکھتے، تو کہتے پتہ نہیں کس نے ہمارے لیے خیر کا کام کر دیا ہے۔ فلما مات علی بن حسین، جب امام زین العابدین انتقال کر گئے، فقدوا ذلک، تو ان کے پاس تو وہ چیز نہیں رہی، راشن نہیں پہنچا، تو فرماتے فعرفوا انہ ہوا ذالک کان یاتیہم فی اللیل بما یاتیم بہ ولما مات۔ یعنی خلاصہ اس پوری عبارت کا یہ ہے کہ وہ لوگ نکل پڑے اور یہ کہنے لگے کہ جناب ہمیں یہ اطلاع تو ضرور ملتی تھی کہ امام صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات اتنے عرصے سے آپ کر رہے تھے تو کسی نے دیکھ لیا کہ امام صاحب آ رہے ہیں، لیکن جب ہم امام صاحب کو پانے کے لیے انتظار کرتے تھے تو ہمیں نہیں ملتے تھے، لیکن جب ہم گھروں میں جا کر بستروں میں سوتے تھے تو آگے وہ سامان رکھ کر چلے جاتے تھے۔ تب امام باقر کو یہ پتا چلا کہ یہ وہ کثرت وزن اٹھانا تھا جس کی وجہ سے آپ کے کمر اور گویا کہ کندھوں کے اوپر ایک گٹھا اور ورم تھا، اس وزن کا غلام ہزاروں، ساری امت آپ کی غلام۔ لیکن فرمایا یہ خیر کا کام اپنے ہاتھ سے آپ کیا کرتے تھے۔ یہ امام زین فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں سرکار کے صحابی ہیں، امام حسین کے منصب پر تھے، وہ جب انتقال کرنے لگے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یعودہ، ان کی عیادت کے لیے گئے، طبیعت پوچھنے کے لیے گئے۔ فبکا ابن اسامہ، کہتے ہیں کہ جناب جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ کے بیٹے محمد بن اسامہ، یعنی اسامہ بن زید، محمد بن اسامہ بن زید، تو آپ کے ہم عمر تھے، وہ انتقال کا وقت قریب آئے تو جب پہنچے ان کو عیادت کے لیے تو بیمار بہت تھے اور رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ما یبکی کا، کیوں روتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ آپ بہت نرم دل تھے، کسی کو پریشان دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں اس مرض میں علی میری انتقال ہو جائے اور مجھ پر بہت بڑا قرضہ ہے، علیہ دین، اور حدیث میں ہے کہ بندہ قرض خدا معاف نہیں کرتا۔ جو لوگوں کی چیزوں کو ہتھیار لیتے ہیں اور پھر بغیر وصیت کے مر جاتے ہیں تو صرف کسی سے سخت زبان سے پیش آنے پر عذاب قبر ہو جاتا ہے، چاہے عقیدہ ٹھیک ہو، یہ بھی سن لیں آپ، چاہے بندہ مومن ہو، بہت خطرناک بات میں نے کچھ دن پہلے پڑھی، چاہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، مومن ہو، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ دعا کریں، لیکن ترش اور تنخوئی آپ کے اندر لئی تو قبر دبانا شروع کرے گی۔ اور فرمایا یہ تو دین ہے، یہ تو قرض ہے، وہ بندہ تو رو رہا ہوگا کہ میرا قرض کھا گیا، تو فرمایا میں اس لیے پریشان ہوں، حالانکہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، تو مجھ پر تو قرض ہے۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کم ہوا، کتنا ہے مجھے بتاؤ، اور گھبرانا نہیں، رونا نہیں میرے آگے۔ انہوں نے کہا 15,000 دینار، میرے اوپر جو ہے 15,000 دینار ہیں۔ تو آپ نے شاہ فرمایا وہ میرے اوپر ہو گئے، تو مطمئن رہو، اپنے بندوں کو بلاؤ، سب کو کہا کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ بندہ میرے کو ملا دو، میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دوں گا۔ یعنی اتنی رحم دل شخصیت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی جگہ سے نکلے تو ایک غریب دروازے پر کھڑا ہوا تھا، تو آگے سے نکلے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دیوانے ہوتے ہیں ان کی زبان بھی پھر سینے پر پڑی ہوتی ہے، تو اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے مجھے اگنور کیا، وہ بدتمیزی کرنے لگا، اور اس نے بڑے گندے الفاظ امام زین العابدین کو کہنے لگا۔ ظرف دیکھیں آپ ان کا، اللہ، فوراً لوٹ کر آئے، اس کی پیشانی کو چوما اور اپنے خادم سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، بہترین کھانا، خود اس کے پاس بیٹھ گئے۔ روایت میں آتا ہے جب آپ کو کوئی فقیر ملتا یا محتاج ملتا تو آپ اس کو چومتے تھے، چھاتی سے لگاتے تھے۔ تو جو وہ بندہ گالی دے رہا ہے معاذ اللہ اپنی جہالت کے اندر، یہ لفظ موجود ہے کتابوں کے اندر، آپ نے اس کی پیشانی کو چوما، اپنے غلام سے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کو آپ نے کچھ پیسے دیے اور قیمتی جبہ پہنایا، تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ یقیناً آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا صبر، ایسی فیاضی کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملات کے اندر۔ بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی ایک نصیحت ہے، اور نصیحتوں کے اندر آپ نے اپنی اولاد کو ایک نصیحت کی تھی، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ کا تبصرہ کتابوں کے اندر بڑا طویل ہے، وقت نکالیے، بہت ساری کتابیں امام زین العابدین کے احوال پر ہیں۔ دنیا کے فراڈیوں کو اپنا لیڈر اور قائد بنانے کی بجائے میں اور آپ ان ہستیوں کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر روح کے طور پر کوئی شرم پیدا ہو۔ آپ نے بچوں کو کچھ نصیحت فرمائی ہے، میں اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کو کہنے کہ بیٹا نیک دوستوں کو کبھی نہیں کھونا، نیک دوستوں کو کبھی نہیں کھونا۔ وہ دوست جو تمہارے پیٹھ پیچھے بھی تمہاری معاونت کرنے والا ہو، تمہارے عیب پر پردہ ڈالنے والا ہو، ایسا اگر کوئی دوست مل جائے تو اس کو کبھی نہیں کھونا، اس لیے کہ تمہارے پاس لاکھوں روپے ہو اور دوست کو کھو دیا نا تو یہ غربت ہے۔
فرما اصل غربت یہ ہے کہ تم اپنے دوست کو کھو دو، اور دوست وہ ہے جو تمہاری دین کی راہ کی طرف تمہیں لائے، تمہاری رازداری کرے، تمہارے مشکل کے ٹائم پر کام آئے، اسے تمہاری جیب سے مقصد نہ ہو۔ ایسا مخلص اگر تم مل جائے تو اگر اس کو کچھ دے کر، اس کو کچھ کام کر کے اپنے قریب کر سکو تو کر لو، اس لیے کہ ایسے دوست، مخلص دوست کو چھوڑ دینا یہ اصل میں غربت ہے۔ پھر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹے یہ نصیحت بھی یاد رکھو کہ فاسق سے دوستی نہیں رکھنا۔ فاسق اعلانیہ گناہ کرنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، شرابیں پینے والا، بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، شریعت کے خلاف بات کرنے والا، فاسق جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے معاذ اللہ، فرما اس کو دوست نہیں رکھنا۔ بچوں نے پوچھا کیوں ابا جان؟ فرماتے ہیں باب العلم کے شہزادے ہیں، مولا علی کی وراثت آگے بڑھا رہے ہیں جو تجربے میں، فرماتے ہیں بیٹا فاسق سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے تھوڑے نفع کے بدلے تمہیں بیچ دے گا۔ بڑے پتے کی بات ہے، تشریح طلب یہ بات ہے، سمجھ لیجئے۔ فرمایا جب تم بدکار آدمی کو تم دوست بناؤ گے، وہ کسی اور کے آگے تمہاری جان کا سودا کر دے گا۔ تو فاسق کو کبھی دوست نہیں، دیندار کو ہمیشہ دوست بنانا، اس لیے کہ تمہارے قریب آئے گا تو اس کے اندر کوئی شرارت پیدا ہوگی تو اللہ کا خوف اس کو روکے گا، اللہ کے حضور جواب دہی کی بات اسے روکے گی۔ فرمایا جو دنیا سے، آخرت سے بے خبر ہے، موت سے بے خبر ہے، ایسا فاسق فاجر جس کو ہمارے وہاں لبرل اور سیکولر کہتے ہیں، خبیث قسم کے، کبھی آئے تو بھارت کی امن آشا ہو گئی، کبھی آئے تو پاکستان کے حامی ہو گئے، تو یہ جہاں ان کی موڑی چلتی ہے وہاں یہ ہوا کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے ہمیشہ فاسق سے دور رہنا، کیونکہ فاسق تھوڑے سے نفع کے لیے تمہیں بیچ دے گا۔ آگے فرمایا بیٹا بخیل سے دوستی کبھی نہیں کرنا۔ بخیل دو قسم کے، ایک آپ کی ضرورت میں کام نہ آئے اور ایک آپ کو نیکی کی بات نہ کرے۔ کنجوسی دو ہے کہ ایک آپ کے ایمان اور عقیدے اور آپ کی نیکی کے اندر، آپ لوگ کہتے ہیں یہ سخت بات ہو رہی لیکن آپ کا دوست آپ کو صحیح بتا رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کر گڑے میں گر جائے گا، اور ایک وہ ہے جو دنیاوی امور کے اندر آپ سے کنجوس ہے۔ فرمایا جب کنجوس اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ ہر اس مال میں تجھے رسوا کر دے گا جس کی تجھے اس سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی وہ تجھے ہر اس مال میں رسوا کر دے گا جس کی تجھ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی اس چیز کی تجھے زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہ کنجوس ہے، یہ تیرے کو اس طرف جانے نہیں دے گا۔ اس میں ایسے بھی دوست ہیں کہ دوستی میں بھی کنجوسی ہو، اچھے مشورے نہ دینا، اچھی طرف رہنمائی نہ کرنا، یہ کنجوسی اخلاقی، فکری، ہر طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تشریح طلب ہے، ہمارے لوگوں کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، تو میں صرف حصول برکت کی وہ نصیحتیں پڑھ رہا ہوں، اور اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو امام صاحب کی بات سمجھ میں آئی۔ اور فرمایا سب سے بڑی بات جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا۔ حدیث ہے نا حضور کی، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو جائے گا؟ کہا حضور مومن کبھی بزدل ہو سکتا؟ فرما حالات ہو جائے۔ فرما مومن جھوٹا ہو سکتا؟ حضور فرما مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ ام الخبائث ہے، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فرما جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ اس کی دوستی شراب کی طرح ہے، اس کی دوستی شراب کی طرح ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اس کی صحیح تعبیر یہ کہ کیونکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کی دوستی جو ہے، ایک تو اس کا تلفظ یعنی جس طرح کہ اردو میں ترجمہ اس کے شراب کے کیا گیا، لیکن عربی کا معنی اس کا بنتا سراب۔ گرمی کے اندر آپ چلتے ہیں نا تو آپ کو گرمی کے اندر دور سے پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تو آپ قریب جاتے ہیں وہ دور چلا جاتا ہے، قریب وہ زمین سے بھاپ نکلتی ہے جس کو اردو میں سراب کہتے ہیں، چھوٹی سین کے ساتھ سراب۔ تو فرماتے ہیں جھوٹے کی دوستی جو ہے وہ سراب کے مانند ہے، جو دور سے قریب معلوم ہوتا ہے اور قریب سے دور معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹے تجھے لمبی امیدوں میں پھنسائے گا، جھوٹی بات کر کے جناب تیری پلاننگ کو خراب کرے گا۔ جو دور سے اس کی باتیں تجھے بہت قریب لگے گی، لیکن جو قریب کی باتیں وہ تجھے بہت دور لگی۔ تو فرمایا کہ مثل سراب کے تجھے وہ چیز نہیں ملے گی۔ میں اور آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، کہیں پر پانی ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جب گاڑی پہنچی تو اتنا ہی فاصلے وہ دور تھا، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا یہ جھوٹے کی بات ہے کہ اس سے تجھے نفع نہیں ملے گا، اور فرمایا اور نہ احمق اور بے وقوف سے دوستی کرنا جسے انجام کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہے گا لیکن تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ تو فرمایا کم عقل کو کبھی دوست نہیں رکھنا، بے وقوف کو کبھی، احمق کو کبھی دوست نہیں رکھنا۔ وہ اپنے تئیں تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تو جناب جو ہے کہ وہ نقصان اٹھا لے گا۔ اس کا مطلب چلا کہ دوست صرف سلام دعا سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی ایک شخص جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور کے، کیوں جب سرکار نے پردہ فرمایا تو ان کی عمر 5 سال تھی، امام علی مقام کی تشریف لائے تو امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو جابر بن عبداللہ صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پہلو میں لے لیا، امام حسین کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو عبادت میں اتنا عظیم ہوگا کہ قیامت کے دن پکارنے والے پکار کریں گے سید العابدین کھڑے ہو جائیں، سید العابدین کھڑے ہو جائیں، پس وہ کھڑا ہو جائے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے صحابہ جو تم میں سے ملاقات کرے تو میرا سلام اس تک پہنچائے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین بالکل جوانی کے عالم میں تھے اور میری ملاقات حضرت امام زین العابدین سے ہوئی، فرمایا میں ان سے لپٹ گیا اور ان کے کان میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، فرمایا یہ میرا سلام ہے، پھر دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ دوبارہ سلام کیوں کیا؟ فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں تھا اور آپ کے والد گرامی بچپن میں حضور کے پاس آئے، سرکار نے گود میں بٹھا کر فرمایا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہوگا، نام اس کا علی ہوگا، قیامت کے دن جب اس کو پکارا جائے گا سید العابدین کہ عابدوں کا سردار کھڑے ہو جائے تو وہ کھڑا ہوگا اور وہ جنت کے اندر جائے گا، تو میرا سلام میرے اس نواسے کو پہنچا دینا۔ تو یہ رسول اللہ کا سلام تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ، امام علیہ سنت شجرے میں الفاظ لکھتے ہیں کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، یا اللہ اس سید سجاد تیرے حضور کثرت سے عبادت کرنے والی اس عظیم ہستی کے ذریعے ہمیں بھی عبادت گزار بنا دے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔